صبح بہار تھی کہ سحر سے نوحہ گری رہی، میری بستیاں تھی دھواں دھواں، میرے گھر میں آگ بھری رہی، میرے راستے تھے لہو لہو، میرا قریہ قریہ فگار تھا، یہ کف ہوا پہ زمین تھی، وہ فلک کے مشت غبار تھا، کئی آبشار سے جسم تھے کہ جو قطرہ قطرہ پگھل گئے، کئی خوش جمال طلسم تھے جنہیں گرد باد نگل گئے، کوئی خواب نوکے ثنا پہ تھا، کوئی آرزو تہ سنگ تھی، کوئی پھول آبلا آبلا، کوئی شاخ مرقد رنگ تھی، کئی لاپتہ میری لابتیں جو کسی طرف کی نہ ہو سکیں، جو نہ آنے والوں کے ساتھ تھیں، جو نہ جانے والوں کو رو سکیں، کہیں تار ساز سے کٹ گئی کسی مطربہ کی رگے گلو، میں آتشی میں وہ زہر تھا کہ تڑخ گئے قدح و سبو، کوئی نئے نواز تھا دم بخود کہ نفس سے حدت جاں گئی، کوئی سر بزانو تھا بار بدھ کہ صدائے دوست کہاں گئی، کہیں نغمگی میں وہ بین تھے کہ سماعتوں نے سنے نہیں، کہیں گونجتے تھے وہ مرثیے کہ انیس نے بھی کہے نہیں، یہ جو سنگریزوں کے ڈھیر ہیں یہاں موتیوں کی دکان تھی، یہ جو سائبان دھوئیں کے ہیں یہاں بادلوں کی اڑان تھی، جہاں روشنی ہے کھنڈر کھنڈر یہاں قمقموں سے جوان تھے، جہاں چیونٹیاں ہوئیں خیمہ زن یہاں جگنوؤں کے مکان تھے، کہیں آبگینہ خیال کا کہ جو کرب ضبط سے چور تھا، کہیں آئینہ کسی یاد کا کہ جو عکس یار سے دور تھا، میرے بسملوں کی قناعتیں جو بڑھائیں ظلم کے حوصلے، میرے آہوؤں کا چکیدہ خون جو شکاریوں کو سراغ دے، میری عدل گاہوں کی مصلحت میرے قاتلوں کی وکیل ہے، میرے خانقاہوں کی منزلت میری بزدلی کی دلیل ہے، میرے اہل حرف و سخن سرا جو گداگروں میں بدل گئے، میرے ہم سفیر تھے ہیلا جو کسی اور صنف نکل گئے، کئی فاختاؤں کی چال میں مجھے کرگسوں کا چلن لگا، کئی چاند بھی تھے سیاہ رو کئی سورجوں کو گہن لگا، یہاں روز حشر بپا ہوئے پہ کوئی بھی روز جزا نہیں، یہاں زندگی بھی عذاب ہے یہاں موت بھی شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لال مسجد آپریشن پر یہ نظم احمد فراز مرحوم نے لکھی۔ یہ نظم اس امر کی غماز ہے کہ لال مسجد آپریشن پر قوم یکسو نہیں، یکسوئی کا فقدان ابہام کی وجہ سے ہے، اور ابہام اس لیے کہ حقائق ابھی تک شکوک و شبہات کی دھند کے اس پار ہیں۔ یہ دھند چھٹتی نہیں یا چھٹنے دی جاتی نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اسی کوشش میں ہے کہ حقائق سامنے آ سکیں۔ عدالت نے جوڈیشل انکوائری کا حکم دیا ہے کہ سراغ لگایا جائے کہ لال مسجد آپریشن میں کتنے مرد و زن جاں بحق ہوئے، قانون نافذ کرنے والے کتنے اہلکار جاں بحق ہوئے، کیا تمام جاں بحق افراد کی شناخت ہو سکی اور لاشیں ورثاء کے حوالے کی گئیں، کیا ورثاء کو معاوضوں کی ادائیگی کی گئی، آپریشن کے ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں، کیا دستیاب حقائق پر ممکن ہے کہ ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ یہ کمیشن وفاقی شرعی عدالت کے جج جسٹس شہزاد پر مشتمل ہوگا اور 45 دنوں کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ یہ حکم جامعہ حفصہ کی طرف سے دائر ایک درخواست پر جاری کیا گیا۔ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ آپریشن لال مسجد میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو معاوضہ دلوایا جائے، جبکہ حکومت کی طرف سے AIG پولیس طاہر عالم نے جواب داخل کیا۔ وہ کیا تھا اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اپنے مہمانوں کا آپ سے ہم تعارف کروا دیں۔ لال مسجد آپریشن کے حوالے سے جو پائی جانے والی کنفیوژن ہے اسی پر ہم بات کریں گے۔ میرے آج کے مہمان ہیں رؤف کلاسرا، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب سابق وزیر قانون ہیں، یہ بھی شریک گفتگو ہوں گے، اور بھی مہمانوں سے ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی شریک گفتگو ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور اہم شخصیت ہمارے ساتھ ہوں گی، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس مولانا حنیف جالندری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے۔ رؤف کلاسرا صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں، مجھے بتائیں اب تک حقائق کیوں نہیں سامنے آ سکے لال مسجد آپریشن کے؟ یہ ویسے آپ کا میں سارا انٹرو وغیرہ سن رہا تھا اور وہ نظم بھی میں سن رہا تھا،
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جب اس طرح کے آپریشن، جب کوئی اب ریاست کے اندر ریاست بننے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 1984 میں وہاں پہ سکھوں کا جو سب سے ان کا مقدس مقام ہے، تو وہاں پہ ان کے کرنل بھنڈا وارا صاحب جو تھے، انہوں نے بھی سکھوں کی اس طرح کے ایک ملیٹنٹ ایک موومنٹ کو لیڈ کیا تھا، اور اسی کو محاذ بناتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی نے وہاں پہ آپریشن بلو سٹار کا بھی آرڈر کیا تھا. اور جو وہاں پہ کلنگز ہوئی تھی اسی طرح کی ڈیمانڈز تو وہاں کے لوگوں نے بھی کی تھی، میڈیا نے بھی کی تھی کہ بہت سارے وہ سمجھتے تھے کچھ اس میں ناجائز لوگ بھی مارے گئے تھے، اور ایک عدالتی کمیشن بھی اندرا گاندھی نے اس پہ بنایا تھا جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی، اور ان کی رپورٹ سے اور بعد میں چیزیں ہوتی رہی. ہاں، اس لیے یہ کہنا کہ اگر کمیشن بنایا گیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ ضرور ہوا ہے، تو اس طرح کی کمیشن کی ضرورت تھی. ہاں، ایک ضرور میں اس میں چیز کہوں گا کہ کمیشن کا جو مینڈیٹ دیا گیا، جو مجھے آپ ابھی پڑھ کے بتا رہے تھے، وہ بڑا لمیٹڈ ہے. آپ صرف اس یہ کمیشن کو آپ نے محدود کر دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس میں کلنگز ہوئیں، کتنے بچے اس میں مارے گئے بیچارے، عورتیں ہوئیں یا دوسرے جو بھی ایلیمنٹس ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کمیشن کو یہ بھی مینڈیٹ دیا جانا چاہیے تھا کہ ایک مسجد جو تھی، جو اللہ کے نام کا ایک وہ گھر ہے جہاں پہ ہم سب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ آل آف سڈن اتنی کیسے وہاں پہ ایک طرح اسلحہ پہنچا، یا حکومت کا موقف تھا جو اس وقت کی ایک گورنمنٹ تھی کہ وہاں پہ فارن ملیٹنٹ سے، یا آپ اور ہم نے تمام نے لائیو ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی دیکھا تھا، 2 دن تک ایک لائیو وہاں پہ لڑائی ہوتی رہی ہے پاکستانی فوج کے یہ دستوں کے ساتھ، مسجد کے اندر سے ریزسٹنس ہوتی رہی ہے. سو یہاں پہ آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کلنگز کیسے ہوئی تھیں. وہاں پہ میرا خیال ہے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ایک ریاست کے اندر ایک مسجد میں کیسے اتنا اسلحہ پہنچا، کس طرح کے وہاں پہ لوگ تھے جنہوں نے ریزسٹ کیا، باقاعدہ ایک اسٹیبلش آرمی کے خلاف ریزسٹنس کی. تو لہٰذا اس کا سکوپ جو ہے اس انویسٹیگیشن کا، اس کو میرا خیال ہے زیادہ براڈن کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بھی شریک گفتگو کریں گے، کیونکہ وہاں وہ رپورٹنگ کرتے رہے کہ انہوں نے کیا دیکھا، اندر کتنا اسلحہ تھا، باہر کیا کچھ ہوتا رہا. اسی بارے میں ان سے بھی جانیں گے اس بریک کے بعد. بریک سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب نے کہا کہ عدالتی کمیشن اپنی جگہ، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک مسجد میں اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ کہاں سے آیا. بہت اہم یہ پہلو ہے. اور آج جب عدالت میں لال مسجد آپریشن کی سماعت ہو رہی تھی تو AIG طاہر عالم وہاں پر پیش ہوئے، اور سماعت کے دوران انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی بہت اہم ہے. انہوں نے کیا کہا وہ سنیے. لال مسجد والوں نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا. مسجد خالی کرنے کا حکم دیا گیا مگر حکم عدولی کر دی گئی. لال مسجد والوں نے حکومتی اہلکاروں پر ہتھیار اٹھائے، اسی لیے آپریشن کرنا پڑا جس میں کل 103 ہلاکتیں ہوئیں. قانون نافذ کرنے والے 11 اہلکار جاں بحق ہوئے. آپریشن میں کسی خاتون کی ہلاکت نہیں ہوئی. یہ جو AIG پولیس ہیں جب وہ پیش ہوئے عدالت میں تو انہوں نے جو بیان دیا ہے تو وہ تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ جو ہیں وہاں سے رپورٹنگ کرتے رہے، آپ لال مسجد کے اندر بھی گئے جب یہ آپریشن شروع ہونے والا تھا، باہر بھی آپ دیکھتے رہے، کتنا اسلحہ تھا اندر؟ اسامہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں وہ دن لے کر آ جائیں جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. یہ معاملہ شروع ہوا مارچ کے آخر میں. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو بچیاں تھیں لال مسجد کی، انہوں نے جا کے وہ چینی خواتین کو، یہ بات ہے شاید 27 مارچ کی، اور یہ وہ مارچ ہے جس سے کچھ دن پہلے افتخار چودھری صاحب برطرف ہوئے تھے. کرائسس آلریڈی کھڑا ہو گیا تھا. اب یہ 2-3 مہینے یہ معاملہ چلا آگے. اپریل کے اندر انہوں نے شریعت کورٹ اناؤنس کر دی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں وہاں گیا لال مسجد کے اندر. اور لال مسجد میں تو ظاہر ہے کہ نمازی تھے، نماز پڑھتے تھے. اصل جو جگہ تھی وہ تھی اس کے ساتھ جامع حفظہ، اور جامع حفظہ کے اندر ہم گئے. یہ بات ہے جون کی. 3 جولائی کو آپریشن شروع ہوا ہے جس کو آپریشن سائلنس کا نام دیا. آپریشن سائلنس 3 تاریخ سے وہ سٹارٹ ہوا. اس سے کوئی 5-6 دن پہلے میں وہاں گیا، اور وہاں اندر جا کے جامع حفظہ کے اندر، جب اب تو خیر وہ نہیں ہے جامع حفظہ، لیکن اس میں یہ تھا کہ چھوٹا سا گیٹ، اندر آپ داخل ہوں اور پھر ایک گلی سے گزر کے پیچھے آپ جائیں تو وہاں حجرے بنے ہوئے تھے، اور وہاں پہ عبدالعزیز صاحب اور عبدالرشید غازی صاحب جن کی شہادت ہو گئی، وہ سارے موجود تھے. طالبات تھیں، ان کے ساتھ انٹرویو کیا، ان کے ساتھ باتیں کی. تو وہاں پہ لڑکے تو کھڑے تھے ڈنڈے وغیرہ لے کے، اور جس طرح سیکورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ کوئی عام لوگ، کوئی اسلحہ بردار جسے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کے کہیں کہ یہ بالکل مشین گنز لے کے، اسلحہ لے کے، اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے وہاں پہ نہیں آئے. ٹھیک ہے. میں نے کم سے کم، یا ہمارے جو کیمرہ مین تھے یا جو فوٹیج، ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو مشین گنے لے کے وہاں کھڑا ہو. اچھا، آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، جسٹس شیخ عظمت سعید نے آج جو ریمارکس دیے ہیں سماعت کے دوران، کوئی قانون ہاتھ میں لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپریشن کر کے سب ختم کر دو. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک واقعہ ہوا،
اور جو جج صاحب نے بات کی ہے وہ بہت درست کی ہے، لیکن کیا اس میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے کوئی ریسٹرینٹ شو کیا ہے نہیں کیا؟ جو استعمال طاقت کیا ہے کیا وہ جائز تھا یا نہیں تھا؟ یہ تمام سوالیہ نشان ہیں جو سامنے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کمیشن جو قائم کیا گیا ہے اس میں میری نگاہ میں جتنے بھی سوال اٹھائے گئے ہیں یہ اس کی تہہ تک جائیں گے۔ شاید یہ بات بھی سامنے آئے کہ ایک وقت تھا کہ جب جو سول سوسائٹی ہے وہ بالکل تانا زنی کرتی تھی کہ یہ حکومت کس قسم کی ہے، جہاں پیرل حکومت جو ہے وہ اسی دارالخلافے میں چل رہی ہے۔ پھر وہی سول سوسائٹی ہے جس نے کنڈیم کیا حکومت کو کہ یہ بڑے درند صرف انسان ہے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے which has tarnished image of this country، اچھا، tarnished image of پاکستان، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ اصل واقعات کیا تھے، حقائق کیا تھے، کس نے کیا زیادتی کی، کس نے کہاں تک قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ جب ایک روز ایک آرمی آفیسر کو سینے میں گولی لگی تو اس دن مجھے شک پڑ گیا، خوف پیدا ہو گیا کہ اس کے بعد جو ریئیکشن ہے وہ بہت ہی سخت ہوگا، کیونکہ دس از جب کوئی فوجی ایسے مارا جائے تو فوج بری طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اس میں ریئیکشن ہوا۔ سرٹنلی ریئیکشن جو تھا وہ انوارنٹڈ تھا، لیکن اس ماحول میں یو کین ناٹ میجر دا ریئیکشن، وہ کہنا کہ ہاں جی یہ گولی ایک چلانی تھی، دو نہیں چلانی چاہیے تھی، یہ میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جہاں جہاں بھی کوئی ذمہ دار ہے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ذمہ داروں کا تعین کیسے ہوگا اس پر بھی ہم آئیں گے۔ نصیر بھٹا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں اور وکالت کے پیشے سے بھی وابستہ ہیں۔ نصیر بھٹا صاحب، جب حکومتی رٹ چیلنج ہوگی ریاست کے پاس کیا راستہ بچ جاتا ہے پھر؟ اسامہ، میں تو اس جو لال مسجد کا واقعہ میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں۔ ایک تو ہے انسانی پہلو اور دوسرا ہے ایڈمنسٹریٹو۔ انسانی پہلو سے آپ دیکھیں تو جس طرح بربریت ہوئی، جس طرح نہتے طلبہ اور طالبات کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، جس طرح ان کو بھونا گیا، زندہ درگور کیا گیا، ان کی لاشیں اکٹھے کیے گئے، ان کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے، ان کو ایک جگہ پہ دفنایا گیا، ان کا نیست و نابود کیا گیا، نام و نشان مٹایا گیا، ادارے کو مسمار کیا گیا، یہ سارا کچھ جو تھا وہ درندگی میں آتا ہے۔ اور وہ درندگی جو ہے وہ اب بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ اب بھی وہ حکمران جو جس وقت انہوں نے حکمرانی کی تھی، جو غلط فیصلے کیے تھے، آج بھی لوگوں کے دل میں وہ زندہ ہے۔ اور وہ بچے جو بے گناہ بچے تھے، جو قتل کیے گئے، جو معصوم بچے تھے، جن کو بھونا گیا، جن کے اوپر گیس چھوڑی گئی، جن کو پگھلایا گیا، وہ بچوں کی چیخیں جو ہیں آج بھی ان کے والدین کے کانوں میں گونجتی ہیں۔ اور آج آپ جائیں وہ G11 کے قبرستان میں، اور ان کی وہ ایک طرف جو قبریں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھیں، میں تو وہاں پہ گیا ہوں، میں نے وہاں پہ جا کے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ وہاں سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ یہ کس طرح کی درندگی کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اس کے اوپر کنڈیمنیشن کی جائے یہ کم ہے۔ اور دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو پہلو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا ایک SHO سے۔ اس کو مس مینج کیا گیا، اس کو مس ہینڈل کیا گیا، اس کو ایک عجیب و غریب طریقے سے اتنا الجھایا گیا، یہ مسئلہ حل ہو سکتا پھیلایا تھا گیا۔ اگر This was a matter to be got resolved by an SHO, not by the army, not by the colonel, not by a brigade۔ ٹھیک ہے، جب تحقیقات ہوں گی دیکھتے ہیں کیا بات سامنے آتی ہے۔ مذاکرات بھی کیے گئے۔ مولانا حنیف جالندری سیکرٹری جنرل ہیں وفاق المدارس کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مذاکرات میں مولانا صاحب آپ شریک رہے، مجھے یہ بتائیں کن کن لوگوں سے آپ کے مذاکرات ہوئے، کوئی معاہدہ بھی ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارے مذاکرات سب سے پہلے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ان کی قیامگاہ پر ہوئے، اور اس سے اگلے روز وزیر اعظم جو اس وقت تھے شوکت عزیز صاحب، ان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں مذاکرات ہوئے، اور اسی دن شام کو پھر لال مسجد کے بالکل قریب جو ایک ٹاکنگ پوائنٹ انہوں نے مقرر کیا تھا، جس سے آگے آرمی تھی اور آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ ایک کوٹھی تھی، وہاں پر ہمارے مذاکرات تقریباً شام کو کوئی 7-8 بجے شروع ہوئے، اور جو حکومتی ٹیم تھی اس کی سربراہی چودھری شجاعت حسین صاحب کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ اعجاز الحق صاحب اس میں تھے،
اور اسی طرح محمود یہ جو اپنا وزیر اطلاعات رہے ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، محمد علی درانی بھی اس میں تھے، چودھری وجاہت حسین بھی اس میں تھے، اور طارق جو تھے یہ اپنا وزیر رہے، وزیر مملکت طارق عظیم، یہ بھی تھے اور اس طرف جو ہمارے وفاق المدارس کی طرف سے تھے اس میں میرے علاوہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تھے، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب تھے، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب تھے اور کچھ علماء بھی تھے۔ یہ ہمارے مذاکرات اتنی اہم شخصیات تھیں تو پھر مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا؟ یا اس مذاکرات میں یہ ہوا کہ کافی دیر غور و فکر اور بحث و تمہیز کے بعد تقریباً رات کے 1-1:30 بجے ہم ایک معاہدے پر پہنچ گئے اور ہم اس ٹاکٹ پوائنٹ سے مسلسل موبائل ٹیلی فون کے ذریعے غازی عبدالرشید شہید مرحوم سے بھی رابطے میں تھے اور وہ لال مسجد میں موجود تھے۔ تو معاہدہ آپ کا مطلب ہے ہو گیا، پھر ناکامی کیوں ہوئی؟ ناکام مذاکرات کیوں ہوئے؟ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ مذاکرات کیا ہوئے۔ مذاکرات میں یہ ہوا تھا کہ غازی عبدالرشید شہید اور مولانا عبدالعزیز اپنی والدہ اور اپنے بچوں کے سمیت یہاں سے ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں اپنے آبائی گاؤں بستی عبداللہ میں منتقل رجحان کے علاقے میں ہو جائیں گے اور یہاں پر جتنی بھی بچیاں ان سب کو ہم حاجی کیمپ لے جائیں گے، وقتی طور پر ان کے والدین کو بلا کر ان کو اپنے گھروں میں بھیجیں گے اور جو لوگ لال مسجد میں ہیں ان تمام کو سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد لے جایا جائے گا علماء کی نگرانی میں، اور اگر کسی کے خلاف لال مسجد کے علاوہ کوئی مقدمہ ہوگا اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، قانونی کارروائی ہوگی اور لال مسجد جو ہوگی اس کا خطیب جو ہے وہ علماء کے مشورے سے حکومت مقرر کرے گی۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں کیوں ناکام ہوئے، ذمہ دار کون ہے؟ ناکام ہوئے اس لیے کہ جب رات کو یہ مذاکرات ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، سارے خوش تھے، یہ لے کر تحریر باقاعدہ تحریر قائم ہوئی ہو گئی اور وہ تحریر مولانا زاہد الراشدی اور طارق عظیم نے لکھی۔ یہ لوگ کہنے لگے، چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے رفقا نے یہ کہا کہ ہمیں پرویز مشرف صاحب سے اس کی اجازت لینی ہے، ہمارے درمیان یہ اتفاق ہو گیا۔ جب یہ لوگ گئے ہیں تو خوش تھے، واپس آئے تو پریشان تھے۔ یعنی پرویز مشرف ٹھیک ہے وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے آپ کا خیال ہے کہ یہ سب مذاکرات جو ہیں، معاہدہ جو ہے ناکام ہوا۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے کہ آخر اب حقائق 5.5 سال بعد ان کو جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب بھی حقائق سامنے آ سکیں گے یا نہیں؟ بریک کے بعد وہ شخصیت جو مذاکرات میں شریک رہی، مولانا حلیف جالندری، سیکرٹری جنرل وفاق المدارس ہمارے ساتھ تھے۔ بریک سے پہلے انہوں نے جس طرح کہا آپ سب نے سنا کہ پرویز مشرف کے پاس معاہدہ لے جایا گیا اور اس کے بعد لوگوں کے چہروں پر مایوسی تھی۔ ذمہ دار کون ہے؟ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ شاید بہتر بتا سکیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، کون ذمہ دار ہے پھر اس لال مسجد آپریشن کا، مذاکرات ناکام ہونے کا؟ حلیف جالندری صاحب کا اشارہ تو پرویز مشرف کی طرف تھا۔ اسامہ، میں آپ سے پہلے جو بات کر رہا تھا نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جھگڑا جو اصل جو فائنل اسالٹ اسٹارٹ ہوا نا، یہ معاملہ مارچ میں ہو گیا تھا شروع۔ فائنل اسالٹ ہوا 3 جولائی سے لے کے 10 جولائی تک، اور اس وقت ہوا جب آپ کو یاد ہوگا کہ 3 جولائی کو اچانک ایک جھگڑا شروع ہوا اور اس میں 9 لوگ غالباً پہلے ہی دن مر گئے۔ اس میں ٹی وی کیمرہ مین تھا، اس میں 4 اسٹوڈنٹس تھے، اس میں اور لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد یہ فائرنگ ہوتی رہی، یہ کنٹینیو اگلے ہی دن یعنی نیکسٹ ڈے کرفیو لگا دیا گیا G6 کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مذاکرات شروع ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ جھگڑے چلتے رہے، اٹیکس ہوتے رہے، گولیاں چلتی رہیں، اسٹوڈنٹس مرتے رہے، اور معاملہ اس دن خراب ہوا جیسے کہ خالد آنجا صاحب نے کہا، میرے خیال سے 7 جولائی کو جب لیفٹیننٹ کرنل ہارون تھے، ان کو گولی لگی سینے میں اور 2 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہاں سے مسئلہ ہو گیا خراب۔ اور یہ 10 جولائی کی رات کی بات کر رہے ہیں۔ 10 جولائی کو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، یہ 10 جولائی کی رات تھی جب یہ مذاکرات شروع ہوئے اور شوکت عزیز صاحب آئس کریم کھانے چلے گئے، اور چودھری شجاعت صاحب سے پوچھا، میں نے ان سے پوچھا اور باقی وزراء سے پوچھا، آفتاب شیرپا صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، میں نے کہا جی یہ اندر لوگ کتنے ہیں، کیونکہ کوئی ہمیں بتا رہا ہے 300 ہیں، کوئی بتا رہا ہے 100 ہیں، 200 ہیں۔ تو حکومت غیر سنجیدہ نظر آ رہی تھی آپ کو؟ میں آپ کو ایک انتہائی حیران کن بات بتاؤں اسامہ، مجھے یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب اندر 100 نہیں بلکہ 70 لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا 70 ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی اس لیے کہ اندر کھانے کے ڈبے چونکہ 70 جا رہے ہیں تو ہم کھانے کے ڈبے گن کے بتا رہے ہیں کہ اندر 70 لوگ ہیں۔ میں نے کہا جی اس قدر غیر سنجیدہ آپ کی انٹیلیجنس ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ایک آدمی بتا رہا ہے کہ 100 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 150 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 300 ہیں، اور آخر میں جو سرکاری طور پہ بتایا گیا، جو آج بھی پولیس نے ایڈمٹ کیا، اگلے دن جب 11 جولائی کو یہ سارا آپریشن کا، یہ 4 بجے رات کو شروع ہوا تھا، 10 جولائی کی لیٹ نائٹ یہ سٹارٹ ہو گیا تھا،
ऑपरेशन असॉल्ट, और उसमें रेंजर्स भी थे, उसमें 111 भी थी, उसमें पंजाब पुलिस भी थी, और मीडिया को बिल्कुल दूर ले गए थे, DSNGs वगैरह को दूर ले गए थे, और बहुत ज्यादा यानी वहां पे बॉम्बिंग हो रही थी, शोर होल, और हमें नहीं पता। हम फिर अगले दिन गए 2 दिन के बाद, और हमने अंदर जाके देखा कि क्या हाल है मस्जिद का और जामे हफ्जा का। ठीक है, रऊफ क्लासरा साहब मुझे बताएं कि आज जब AIG ताहिर आलम पेश हुए, उन्होंने कहा जी 28 वहां पर शिद्दत पसंद थे, दहशतगर्द थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। अब 5.5 साल बाद सवाल ये उठता है कि इस तरह से शनाख्त हो सकेगी, जिम्मेदारों का तायन हो सकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है आपका कि अब आप इसका जिम्मेदारी किस पे डालेंगे। जैसे उन्होंने जलंधरी साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि ये सारी जो डील हो गई थी इसको स्क्रैप किसने किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं 2-4 वो ज़रूर देखने वाले, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया को, और जैसे खालिद रांझा साहब ने कहा, फिर सिविल सोसाइटी को भी बुलाया जाना चाहिए इस कमीशन के सामने, और उस दौर की तमाम जो टेलीविजन की फुटेज है वो दिखानी चाहिए कि उस वक्त लाल मस्जिद के अंदर से क्या चीज़ें ऑपरेट की जा रही थी। पाकिस्तानी मीडिया के कमेंटेटर थे, बड़े टॉप एंकर से, ये क्या क्या डिमांड्स कर रहे थे टेलीविजन पे, हुकूमत को किस तरह की टांस की जा रही थी। और आपको याद होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट फुटेज है जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाता। मुझे नहीं ये समझ आती कि ये बाई डिज़ाइन है या बाई डिफ़ॉल्ट है, कि एक बहुत बड़ी, जब इन्होंने ऑपरेशन का यहाँ पे फैसला किया था हुकूमत ने, तो आपको याद होगा तो कहा गया था कि तमाम औरतें और बच्चे जो अंदर है लाल मस्जिद के उनको बाहर निकाला जाए, और एक बहुत बड़ी लंबी कतार हमने खुद देखी थी, लाइव टेलीविजन सब ने दिखाया था, जो आजकल ये टेलीविजन के आर्काइव्स में होगी, लेकिन कोई टेलीविजन दिखाने को तैयार नहीं है, कि बहुत सारे बच्चे और औरतें वहां से निकल के बाहर गए थे। और आपको याद होगा जो मौलाना अब्दुल अजीज साहब बुरके में पकड़े गए थे, वो उन खवातीन के साथ निकलते हुए पकड़े गए थे। तो लिहाजा ये कहना कि मैसिव किस्म की वहां पे मास्कर हुआ था, बहुत ज्यादा खवातीन या बच्चों की डेथ हुई थी, मेरा ख्याल है वो जो फुटेज है तो कमीशन डेफिनेटली देखना चाहेगा कि क्या ये हुकूमत ने कोई उनको रास्ता दिया था औरतों को, बच्चों को निकलने का, जो मैं समझता हूं कि किसी हद तक दिया गया था। तो लेकिन हमारा मीडिया वो फुटेज नहीं दिखाता, जिससे मेरा ख्याल है लोगों में कंफ्यूजन बढ़ती है कि शायद वहां पे कुछ सैकड़ों बच्चे थे, औरतें थी जिन पे बम्बार्डमेंट की थी। बाकी छोड़े जो मौलाना वहां पे अब्दुल रशीद गाजी साहब थे, उनके बीवी बच्चे भी वहां से चले गए थे, आज भी माशाल्लाह वो जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें मजीद सलामत रखे। लिहाजा जो मेरा बेसिक एतराज है इस कमीशन पे, कि इस कमीशन का मैंडेट इतना उन्होंने एक छोटा सा रख दिया, ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया, कितने बंदे मारे गए थे, क्यों मारे गए, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आप इसको ब्रॉडन करें, क्योंकि जैसे ये डॉक्टर आप मसूद साहब कह रहे थे, ये मामूली बात नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इसमें आपको वो कमीशन को देखना चाहिए कि इस्लामाबाद जैसे एक हाई सिक्योरिटी जोन में एक मस्जिद में इतना असला कहां से आया, जिसमें हमारे 11 फौजी शहीद हुए। आप ये चाहते हैं कि ये भी पता चले कि लाल मस्जिद ऑपरेशन जो है इसकी इब्तिदा किस तरह हुई, किस तरह असला वहां गया, तो इस तरह तो बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आ सकते हैं। नहीं, वो आने चाहिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के बासिस को बुलाया जाना चाहिए कि आप लोग इस्लामाबाद में बैठे थे, यहाँ पे मिलिटेंट्स आ रहे थे, जिसका एतराफ आज खुद वहां पे ताहिर आलम साहब ने किया है, और ताहिर आलम बड़ा इंतहा रिस्पेक्टेबल एक पुलिस ऑफिसर हैं। अगर आज वो इंकशाफ कर रहे हैं कि इतने दहशतगर्द मौजूद थे, मैं तो उनकी बात पे बिलीव करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये इंटेलिजेंस की फेलियर है, या तो इंटेलिजेंस के कुछ लोग इसमें मुलविस थे, वो कुछ उसको प्रोवाइड कर रहे थे, उनको वहां पे सेफ हेवन्स दी जा रही थी, वेपन्स उनको सप्लाई किए जा रहे थे। और इंपॉर्टेंट चीज इस कमीशन के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ये एक आके इसका आप कह सकते हैं कि पहले एक माहौल क्रिएट करता है, हुकूमत को टांस किए जाते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जनरल मुशर्रफ ने बात की थी पाकिस्तानी मीडिया से, इनकी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने खिताब किया था, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जुगादरी वहां पे एंकर्स भी थे, साफी थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि देखें लाल मस्जिद ने रिट को चैलेंज किया है। तो जनरल मुशर्रफ के अल्फाज हैं जो रिपोर्ट हुए, उन्होंने कहा थी मैं ठीक है फिर मैं जाके ऑपरेशन करता हूं, आप लोग फिर मेरे साथ खड़े हुए गया। और तमाम मोस्टली भी ये लोगों ने वहां पे कहा था कि आप ऑपरेशन करें। इसलिए मीडिया आज ये नहीं कह सकता कि वहां पे जुल्म हुआ है, ज्यादती है। क्यों? मैं आपको साबित कर सकता हूं, बहुत सारी खबरें हैं, स्टोरीज हैं। आप उस दौर के वहां पे आप न्यूज़पेपर्स उठाएं, आप उनमें स्टोरीज देखें, कॉलम देखें, फुटेज देखें, उसके बगैर कमीशन किसी इंडिपेंडेंट नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। मुझे लगेगा कि ये सिर्फ वन साइडेड उसमें इन्वेस्टिगेशन। उस मीडिया में डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी थे, इनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, मुझे बताएं कि आपको भी लगता है कि अदालती जो कमीशन है इसका दायराकार महदूद कर दिया गया है? मैं समझता हूँ ये कमीशन की जो इख्तियारात हैं ये बहुत वसी होने चाहिए, और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और जिस वक्त जब ये वाक़या हुआ उससे पहले जो इस्लामाबाद में खौफ व हरास की फ़ज़ा थी वो कैसे पैदा हुई, उसके मुहर्रिकात क्या थे, और बड़ी देर तक ये फ़ज़ा रही।
اور بڑی دیر تک یہ کہا جی ہاں یہ اٹس اے پلان ٹو ٹیک اوور اسلام آباد، ایسی باتیں ہو رہی تھی، میڈیا اسے پروجیکٹ کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ تمام محرکات سامنے آنا چاہیے. اور مجھے سب سے زیادہ یہ دکھ اس بات کا ہے کہ وہی سول سوسائٹی جو کہہ رہی تھی کہ یہ تو بہت بڑا ایک چیلنج ہے حکومت پاکستان کو، پھر وہی سوسائٹی کہہ رہی بہت بڑا ظلم ہو گیا. خدا را کہیں تو کھڑا ہونا چاہیے سول سوسائٹی کو، اور دے شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی ان دس بہاف. اور کمیشن کا جو دائرہ کار ہے وسیع ہونا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں کو پتہ چلے یہ واقعہ ہوا کیسے. آج تو اس کو ہر شخص اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور اپنی قیاس سے بیان کر رہا ہے. This needs to be clarified. اچھا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، میڈیا کا جو کردار رہا اس پر بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں اس پر بھی تنقید کرتے ہیں، ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب بھی، اور جس طرح رؤف کلاسرا صاحب کا خیال ہے کہ تمام عورتیں اور بچے باہر آ گئے تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ اسامہ، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ کارروائی کی جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک جہاز ہائی جیک ہو جائے اور ہائی جیکرز ہوں اور جہاز کے اندر وہ 300 یا 400 مسافروں کو یرغمال بنا لیں، اور میڈیا یہ کہہ رہا ہو کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ جہاز کو اڑا دیں آپ بم سے، پورے کے پورے جہاز کو تباہ کر دیں. اسلام آباد میں فن لینڈ کی ایمبیسی بالکل ساتھ تھی، لال مسجد کی وہ بند ہو گئی تھی، خوف و ہراس تھا، دکانیں بند تھیں، کرفیو لگ گیا تھا، جیسے میں نے بتایا G6 میں کرفیو لگ گیا تھا 4 جولائی کو، اور سب کہہ رہے تھے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور کچھ کارروائی ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے. بلکہ میں نے اپنے پروگرام میں اس وقت، آپ کو شاید یاد ہو کہ میڈیٹ کروانے کی کوشش کی تھی اس وقت. اب تو یہ نارمل سی چیز ہے، جیسے آپ کے پروگرام میں 3-4 مہمان ہیں، اس وقت 2007 میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو میں نے تو ایک وفاقی وزیر کو اور ساتھ رشید غازی صاحب کو لے کے ایون شو کے اندر ڈسکس کیا تھا اس کو، اور اس کے بعد گالیاں کھائی تھیں کہ جی میڈیا کا کام نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کروائے اور یہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ آج یہ نارمل چیز ہے، 2007 میں ایسا نہیں ہوتا تھا. میڈیا اپنا رول بالکل رسپانسبل انداز میں ادا کر رہا تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کنٹرول کریں، اس کو ختم کریں، اس معاملے کو طے کریں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جا کے آپ پوری جامع حفظہ کو اڑا دیں اور مسمار کر دیں. وہ ایکسیسو فورس جو یوز ہوئی ہے، جو زیادہ طاقت استعمال ہوئی ہے، اس پہ اعتراض ہے. یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہونی چاہیے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں. اس کو دیکھیں نا، آپ اگر وہاں پہ 88 لوگ تھے، انہوں نے آفیشیل فگرز کیا دی ہیں، آج کیا دی ہیں، اس دن کیا، میں نہیں جانتا. 88 ملیٹنٹس کہتے ہیں مارے گئے یا 100 ملیٹنٹس مارے گئے، اور اس طرف سے اگر 8-10 لوگ ہمارے سیکورٹی کے شہید ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ، آپ آنسو گیس پھینکتے، بے ہوش کرتے، بجلی کاٹتے، پانی کاٹتے، کتنے دن وہ بھوکے رہے، ان کا کھانا پینا بند کر دیتے، 6 دن 7 دن 8 دن کے بعد وہ سارے باہر نکل آتے. آپ کو جا کے بم مارنے تھے. اور ایک بات میں آپ کو اور یاد دلاؤں اسامہ، آپ کی یادداشت میں، یہ سارا جب معاملہ ختم ہو گیا تو بہت عرصے کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد، آپ کو شاید یاد ہو کہ اچانک ایک پروگرام میرا ہوا تھا جو آج بھی یوٹیوب پہ آرکائیوز میں پڑا ہے، جس میں مرحوم جنرل جمشید گلزار کیانی صاحب آئے تھے. پتہ نہیں یاد کہ نہیں، ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے، جو میں توقع نہیں کر رہا تھا، اس میں انہوں نے آ کے اچانک کہہ دیا کہ جی وہاں تو کیمیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شاید وہ بھی یوٹیوب کے اوپر. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بریک لینی ہے. بہت اہم پہلو ہیں جن کا ہمیں جائزہ لینا ہے، خاص طور پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا یہ سارا معاملہ مس ہینڈل ہوا، سول سوسائٹی، میڈیا کا اس میں کیا کردار تھا. بریک کے بعد بات ہوگی. لال مسجد آپریشن میں طاقت کا اندھا استعمال ہوا، اور کیا راستے تھے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک اور پہلو ہے اس لال مسجد آپریشن کا. خودکش حملے جو ہیں وہ آج بھی ہو رہے ہیں. اگر لال مسجد آپریشن سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے تقریباً 5 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 خودکش حملے ہوئے تھے. لیکن اس آپریشن کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھیے. اگلے 5 سے 6 سالوں میں 352 خودکش حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں آج تک، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. نصیر بھٹا صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ طاقت کا اندھا استعمال ہوا تھا، کارروائی کی سب بات کر رہے تھے، کیا ٹالا جا سکتا تھا اس آپریشن کو؟ اسامہ، میں نے جیسے پہلے کہا، ایک تو میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ جو شیخ عظمت سعید کے ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ نہیں کہ آپ بروٹل فورس جو ہے وہ استعمال کرنی شروع کر دیں. یو آر سپوز ٹو فائنڈ آؤٹ آ پراپر وے. اگر آپ اندھا دھند ایک طاقت استعمال کرنی شروع کر دیں گے وہ تو دیٹ ول بی ایبیوز آف پاور.
اتنے دن گزر That will گئے, not be a use of power, پانی rather بھی be بند کیا abuse گیا, of power. کوشش تو کی گئی, حکومت کی طرف سے تو یہ کہا جاتا رہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, تمام طریقے استعمال کر لیے, مذاکرات کی ناکامی کی بات کرتے رہے. Absolutely failure of the government کہ جس طرح انہوں نے ٹیکل کیا right from the day one. جیسے میں نے پہلے کہا, اسی کو میں ایمفیسائز کروں گا کہ یہ اگر میٹر پراپرلی اس کو ریزالو کر لیا جاتا, بروٹل فورس استعمال نہ کی جاتی, ایبیوز آف اتھارٹی استعمال نہ کی جاتی, ایبیوز آف پاور استعمال نہ کی جاتی, جہاں پہ پستول کی ضرورت تھی وہاں پہ توپ استعمال نہ کی جاتی, تو یہ مسئلہ بہت ٹو مینیمائز دا ڈیمیج. دیکھیں نا, ڈیمیج کنٹرول اگر آپ نے کیا ہی نہیں ہے, آپ ڈیمیج کنٹرول, وہی جو بات ہو رہی تھی, اگر آپ سپوزنگ ایک چیز کو آپ چلیں, کوئی ویکیٹ کرنے چلیں, تو آپ اس کو گرا ہی دیں اس چیز کو, تو کیا فائدہ ہے؟ تو دیٹس ٹوٹلی illogical. تو میرا یہ خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ استعمال وہاں پر ہوا. ایبسلیوٹلی ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, یوز آف دی پاور تھا, اچھا, اس کو منیمائز کیا جا سکتا تھا, اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اچھا, کس لیے ہوتے ہیں سارے ایکسپرٹ, کس لیے ہوتی ہیں ساری فورسز, کس لیے ہوتی ہیں ساری CID, کس لیے ہوتے ہیں سارے یہ ویپنز اور یہ اور وہ ویپنری جو offensive وار ہے, this was a war like. اچھا, some people they were confined in a room, اور باہر ایک پوری فوج کھڑی ہے, ایک بریگیڈ کھڑی ہے, وہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے. آپریشن کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, مجھے بتائیں کہ تب تو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آج تک باتیں ہو رہی ہیں, حقائق سامنے لانے کی آج بھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن 5.5 سال گزر گئے, کیوں کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ روز لیتی ہے سو موٹر نوٹس, اس کا بھی سپریم نوٹس لینا چاہیے تھا. بالکل سپریم کورٹ کی دیوار کے ساتھ واقعہ ہوا ہے اور بڑا بھیانک واقعہ ہے. اگر کسی بات پہ لیا ہے نوٹس کنسٹرکشن آف دا ماسک کے اوپر, میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ ہے اس کا ہونے کے اوپر اس کے کیا کیا عوامل تھے. آپ کو یاد ہوگا, دیکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے گا جب اس ملک میں, اس شہر میں فوبیا تھا کہ دہشت گرد ایک نمازی کی شکل میں داخل ہو گئے ہیں, دہشت گرد کٹھے ہو گئے ہیں, یہ ایک بات چل رہی تھی, اور فلان چینی خاتون کو پکڑ لیا, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس وقت ایک فوبیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے در حقیقت دہشت گرد ہیں, اکراس دا بارڈر آئے ہوئے ہیں, اور شاید پاکستانی شہری بھی نہیں ہیں, اس مسجد تہ خانے میں چھپے ہوئے. یہ ایک فوبیا تھا, غلط فوبیا ہوگا, لیکن ماحول ایک ایسا تھا. میں سمجھتا ہوں آج اس بات کا نتارا ہونا چاہیے, اور نتارا ہونا چاہیے فرام اے اسکریچ. یہ نہیں کہ ہاں جی کتنے بندے مر گئے, کتنے بھاگ گئے, کتنے بچے پیچھے نکل گئے. بعد ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ, اور کیوں اجازت دی گئی اسے ہونے کی, اچھا, کس کی کہاں غفلت تھی, اور پھر جب پلاننگ کی گئی اس کی ویکیشن کی, مختلف باتیں سامنے آئی ہوں گی, مختلف آراء سامنے آئی ہوں گی. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں اٹ نیڈز اے تھورو پروب. اینڈ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ خدا را جب کمیشن اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کو جو آپ دیے ہیں 45 دن دیے, تو 45 دن سے پہلے ایک انٹرم رپورٹ آنی چاہیے. اچھا, کہ 22 دن کے بعد 30 دن کے بعد ایک انٹرم رپورٹ ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کمیشن کام کر رہی ہے. اور ٹرمز آف ریفرنس بھی تھوڑا سا وائڈ ہونا چاہیے. ایک بات میں ضرور, جسٹ 1 منٹ, ڈز دا کمیشن ہیو دا کیپیسٹی ڈو اٹ ناٹ. اگر کیپیسٹی بلڈنگ کر لے پہلے کمیشن کی, پھر وہ کام شروع کرے. کیپیبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے کہ نہیں, یہ دونوں چیزیں جو بہت ضروری ہے. اور ٹائم فیکٹر تیسری بات ہے, تاکہ لوگ کے سامنے یہ بات آئے. ٹھیک ہے. رؤف کلاسرا صاحب, جس طرح میں نے پہلے دکھایا, ابھی لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اس آپریشن کے بعد خودکش حملے کس قدر بڑھ گئے تھے, دہشت گردوں نے اس کو جواز بنایا, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج اس کمیشن کے پاس اب یہ ٹاسک ہے کہ 45 دن کے اندر اندر تحقیقات مکمل کرے. ایسا ہو سکے گا اور اس کے بعد حالات میں بہتری آ سکتی ہے اگر حقائق تک پہنچ جائیں تو؟ جی میرا پھر وہی خیال ہے کہ اس وقت جنرل مشرف کو سوٹ کرتا تھا کہ یہ اس طرح کی یہ ملیٹنسی جو تھی یہ جنرل مشرف کے ایجنڈے کو سوٹ کرتی تھی, کہ جو میں سمجھتا کیونکہ ان کے خلاف ایک پاپولر ایک لہر چل چکی تھی جوڈیشری کے ریسٹوریشن کے حوالے سے, پولیٹیشین اکٹھے ہو رہے تھے لندن میں, APC وغیرہ ہو رہی تھی. سو یہ ایک ان کا ایک سٹائل تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ایکسیسو یوز آف فورس مطلب یقیناً ہوا ہے, اور دونوں اطراف سے کیا گیا. صرف ایک ہم اپنی فورسز کو نہیں بلیم کر سکتے کہ ہمارے 11 فوجی بھی تو شہید ہوئے, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور دوسری جو میرا خیال اس وقت غلط چیز کی گئی تھی وہ یہ تھی
थी कि जब आपने पाकिस्तानी मीडिया को आके अलाउ कर दिया कि आप इसकी लाइव कवरेज करें ऑपरेशन की। मतलब मैं उस वक्त लंदन में था, मुझे याद है, मैंने लाइव बैठ के सारा ऑपरेशन देखा 24 घंटे, और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे इस तरह का ऑपरेशन, चाहे गलत हो रहा है सही हो रहा है, उसकी बहस तो हम करते रहेंगे, उसका रिजल्ट सामने भी आएगा। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे 24 घंटे आप टेलीविजन चैनल्स को अलाउ करते हैं, कम्युनिकेशन उनकी आप खत्म नहीं करते कि वो आपको ये दिखाते रहें, आप उनके साथ उनकी वो तमाम जो गुफ्तगू थी, चीजें थी। सो मैं समझता हूं एक तो हुकूमत ने या तो जानबूझ के उस वक्त ये क्रैक डाउन उन्हें ये करना चाहिए था, उन्हें लाइव कवरेज उन्हें रोकनी चाहिए थी अगर वो ऑपरेशन करने जा रहे थे, एक। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैं समझता हूं जो आपने फिगर्स दिए हैं कि लोगों में ये एहसास किया है, और जिस तरह का हमारे मीडिया ने फौरी तौर पर अपनी लाइन्स को स्विच किया कि पहले उनको वो ये पोर्ट्रे करते रहे हैं कि ये शायद यहाँ एक दहशतगर्द हैं, मिलिटेंट हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर हैं, एक दहशतगर्दों का यहाँ पे एक वहां पे अलायंस हो चुका है। और जो ही उन्होंने लोगों ने रिएक्शन देखा वहां पे हमारे मीडिया के लोगों ने, साथ ही उन्होंने अपनी लाइंस को भी चेंज कर लिया और वो प्रो मस्जिद हो गए। सो मैं ये समझता हूं कि अगर यहां पाकिस्तान में मिलिटेंसी बढ़ी है तो एक जो लाइव कवरेज उस वक्त अलाउ की गई थी उसकी एक रीजन थी, मीडिया को डिमांड कर रहे थे ऑपरेशन करें, बाद में उसने अपनी लाइन बिल्कुल डेफिनेटली मीडिया को रिस्पांसिबिलिटी। बस आखिरी चंद सेकंड है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, मुझे बताएं अदालती कमीशन जो है इसके बनने से अगर ये हक़ाइक़ तक पहुंचते हैं, पाकिस्तान के हालात, इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? उसामा, नंबर 1 एक तो ये कि मैंने कम से कम अपनी जाती हद तक कभी कोई लाइन चेंज नहीं की, ना इससे पहले ना बाद। दूसरी बात ये है कि जमशेद गुलजार कियानी साहब को मैं वजाहत कर दूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि केमिकल वेपन्स यूज हुए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कब्रें थी, जो 73 या 76 कब्रें थी, उनमें से बहुत सारी मैयतें लोग ले गए क्योंकि अमानतन दफनाई गई थी। ये बात ध्यान में रखें कि सारी मैयतें, सारी कब्रें अब वहां मौजूद नहीं है उस कब्रिस्तान में जी। और एक लास्ट बात ये कि हम उस दिन भी कहते रहे और आज भी कह रहे हैं, और ये बात मेरे ख्याल से कलासरा साहब, ये बाकी सारी दुनिया भी चाहेगी कि हमें बताया तो जाए कि वो 80 या 85 दहशतगर्द कौन थे। चेचन थे, उज़्बेक थे, कोई पख्तून थे, कोई और थी, एटलीस्ट एक लिस्ट तो सामने आए, पता तो चले कि कौन से लोग थे जो 88 मिलिटेंट जिनका जिक्र किया जा रहा है, वो 88 लोगों के नाम तो बताए जाएं। सिर्फ ये बात है जिसमें हमें एज अ पाकिस्तानी इसमें इंटरेस्ट है। खुद कुछ हमलों को ना कोई इंडोर्स करता है, ये रोग एलिमेंट जो उसके बाद पूरे मुल्क में शुरू हो गए, सब इसे कंडेम करते हैं, और इसकी तहकीकात पता चले कौन से 88 लोग थे जिनके लिए ये पूरा का पूरा कमांडो ऑपरेशन इतने मैसिव लेवल पे ठीक है। और इसीलिए अब अदालती कमीशन जो है बनाया गया है। मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन हकायक जानना, कितने लोग जाँ बाक हुए, कितनों को मुआवजा मिला, और साथ ही साथ कौन जिम्मेदार है इसका, उसका तयन करना बहुत जरूरी है। मगर यह भी जरूरी है कि यह भी देखा जाए कि लाल मस्जिद ऑपरेशन की नौबत आखिर क्यों आई। ये हकायक जानना जरूरी है ताकि फिर आइंदा कभी किसी ऐसे ऑपरेशन को ना करना पड़े। मोहम्मद उसामा गाजी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।